بچوں کے کل کا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے۔ لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے؟ اللہ اکبر۔ جو قوم 5 وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی؟ یہ حال مذہبی معاملات میں ہے۔ کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کے دھندے کے اندر مصروف ہے، غرض کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے، غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے، ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے، فسادات کیے جا رہے ہیں، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک منظم سازش ہے۔ قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے، قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے، اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں؟ آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ۔ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے۔ سگنلوں پر بیٹیاں اگر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں، آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن ہماری قوم تو رہے گی، ہماری نسل تو رہے گی، ہمارے بچے تو رہیں گے۔ اللہ اکبر، حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے۔ بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے۔ یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں، علاج کیا ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں؟ اس لیے کہ بیماری کا ڈنڈورا بہت پیٹ چکے ہیں، بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں۔ علاج کی طرف آئیں تو آئیے میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا؟ طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے۔ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 3 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ 3 باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر، اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا
ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدر میں 313 انقلابی تھے، اللہ اکبر، کربلا میں 72 انقلابی تھے، مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا۔ اس لیے میری گزارش ہے توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر آپ انجوائے کے لیے آئے ہیں، دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر واقعی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں 3 باتیں سکھانی ہوگی۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھو 3 باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر، مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے رسوا نہ ہو، تمہارے بچے ذلیل نہ ہو، تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے، تمہارے بچے ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرے، تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ، محبت رسول کا جام پلاؤ۔ آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کون سی چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے، امیر تو امیر ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم جسے منکر نکیر کہتے ہیں، اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی عشق کرتے، فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ، جب عشق مصطفیٰ، میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں، تو میں نعرے کا مخالف نہیں، ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم بچا لیں، اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچائیں، صرف سن لیں گے آپ، کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے، سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے۔ اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے، مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے، اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو؟ میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا، لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو،
بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا؟ آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتے نا، پھر نشتر ہی لگانا ہوگا، اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تو بات سن لے توجہ کے ساتھ، آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں۔ اللہ اکبر! عشق کتنا طاقتور ہے، جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں، تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے۔ عشق کی بات تو ہو رہی ہے، عشق کی واردات کہاں ہے؟ باتیں بہت ہے، واردات قلبی کیا ہے، قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں، عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے، کوئی کہانی قصے کی بات نہیں، حقیقتیں ہیں۔ عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے، اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں، اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا، کسی کے منہ پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو عاشق رسول بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی، 90 لاکھ کو عاشق رسول۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والوں، غریب نواز میں کسی کو تماچا مارا ہو تو بتا دو، بغیر تماچا مارے ہوئے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ طاقت کون سی تھی؟ غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، مغلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں، عشق والے کہیں شکست نہیں کھاتے، اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، عشق پہ محنت کرو، عشق رسول، عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو۔ اب یہ عشق ہوگا کیسے؟ عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت کے ساتھ خود بھی درود شریف پڑھو، اپنے بچوں کو بھی درود شریف کا پابند بناؤ، اسی طرح نعت رسول کثرت سے سنو، اپنے بچوں کو بھی نعتیں سناؤ۔ آج کل نعتیں بڑی ٹارگٹ پر ہیں، لوگ نعتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کیا لگا رکھا ہے سنیوں نے، یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، تم نے کفریہ گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی، تمہیں رسول اللہ کی نعتیں دکھتی ہے اور تمہیں بدعت کا فتویٰ سوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک ذات تو بتا دو، اللہ اکبر، جو اپنے زمانے کی مقتدر ہستی ہوئی ہے اور اس نے نعت رسول نہ کہی ہو۔ سب تو اپنی جگہ ہے، بلکہ خود خدا کو دیکھیں، خدا بھی نعت رسول کہتے ہوا نظر آتا ہے۔ جب خالق نعت کہتا ہے تو مخلوق کے لیے کون سی بدعت ہے؟ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، نعت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نعت کہنے والا جب نعت پڑھتا ہے، اگر بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور نعت حضور علیہ السلام اللہ اکبر براہ راست عاشقوں سے سنتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا تو تصور یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا نہ جانا اپنی جگہ ہے، ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا نبی تو، میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بھی نعتیں پڑھو، بچوں کو نعتیں سناؤ، گانوں سے دور ہو جاؤ۔ عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کثرت، نعتوں کی کثرت، اور تیسری چیز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اگر نہیں پڑھے لکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان سے سنو، دل میں عشق پیدا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم سنیو، جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بے عیب زندگی، صاف و شفاف زندگی، انتہائی تقدس والی زندگی، انتہائی مقدس زندگی۔ کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر کے دشمن کو دعا دیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاتا ہے؟ آئیے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا، صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو۔ اور یہ تو اس ایک محفل میں تو سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک بات کہوں، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ زندگیاں ختم ہو جائے گی، حضور کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پہ، لیکن چند اشارے دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے، پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے۔ کہا جاتا ہے حضور کی شان، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائج کرو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مکے کی سرزمین ہے، مکے کی سرزمین پر شام کا وقت ہے، سورج ابھی ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ میں چھپانے والا ہے۔ ایسے عالم میں افراتفری کا ماحول ہے، جلدی جلدی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں بازار کی رونق کم ہونے والی ہے۔ آج کل تو رات کے 10 11 بجے تک بازار چلتے ہیں، بجلی کا دور ہے، برق کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس زمانے میں چراغ تھے، اور چراغ بھی سب کے گھروں میں نہیں جلتے تھے، اس زمانے میں چراغ بھی صرف مالداروں کے گھر میں جلتے تھے، بازار میں تو چراغ کا تصور نہیں تھا۔ ادھر آسمان کا سورج غروب ہوگا، ادھر بازار کی رونق ختم ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے۔ مگر اس بازار کے اندر، مکہ المکرمہ کے بازار میں ایک بڑھیا تھی جو کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے دیکھتی۔ ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ ایسے عالم میں ایک جوان منموہنی صورت والا، کالیاں زلفوں والا، چمکتے چہرے والا، ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ اکبر، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نرگسی آنکھوں کا اللہ اکبر جوبن یہ ہے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پیشانی کا حال یہ ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے عاجزی کرنے پر آ جائیں، لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ آسمانوں پہ جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر، جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ معراج بیان ہو رہی تھی ابھی 2-4 دن پہلے، لوگ معراج بیان کر، آپ غور کریں جبریل کون ہے؟ جو پلک کے جھپکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں۔ رفتار یہ ہے، جبریل اگر پر کھول کر کے پھر پر بند کرتے ہیں، ہزاروں سال کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اس کو جبریل کہتے ہیں۔ لیکن وہ جبریل تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے نعرہ لگانے سے روکا ہے، سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا، اتنا ڈر کر کے گفتگو۔ ہاں بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں؟ میرے کہا سبحان اللہ دی
اللہ خود کہتا ہے نا، پہلے ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے تو پہلہ خود ہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، خود کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے، تو آپ بھی کہیے نا۔ لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں، اگرچہ بنگال میں یہ شعر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہیں، ہاں لکھنؤ اور دلی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی، لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے، عشق کے جذبات سب کے یکساں ہوتے ہیں۔ زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے، عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، اور پھر اگر خانقاہ بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات۔ غور فرمائیں، وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ لیں تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام، اور تھکن بھی کون سی تھکن؟ میں کوئی بہت موقر اور علم والا آدمی نہیں ہوں، نقیب صاحب نے بڑی نوازشات کی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کے قبول کرے، لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی۔ اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے، اور یہ جو دعائیں انہوں نے میرے لیے کہ اللہ وہی دعائیں ان کے حق میں قبول کرے، اللہ ہمارے علماء کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ لیکن امام اہل سنت جو 108 علوم و فنون کے ماہر تھے، انہوں نے جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی، معراج میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا۔ دیکھو تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے بیٹھ جانا ہے، ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے، لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو، چلتے ہیں۔ تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، یہ دوسری قسم کی تھکن ہے۔ پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ کر اس کے سہارے چلنا، اور نمبر 3 پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے، اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے، تو وہ حیرت سے جانے والے کو صرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے، پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ لینا، پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا، اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹکی باندھ کر شوق سے دیکھنا۔ وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کریں، جب معراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن کو بیان کر دے۔ نمبر 1، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو۔ دوسرے نمبر کی تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی۔ ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے، بس نگاہ حسرت سے دیکھ رہے تھے، اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ گنجے جو چٹکے تھے وہاں اوہا تنا کے باغ میں بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، لیکن عاجزی دیکھو۔ اللہ اللہ، وہ بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایک جوان من موہنی صورت والا آتا ہے، آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مائی کس کا انتظار ہے؟ مائی کس کا انتظار ہے؟ بڑھیا نے کہا اے جوان، کوئی مزدور چاہیے،
میرا سامان بکا نہیں ہے، میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی، میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے۔ اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں؟ ہائے ہائے، غور تو سبحان اللہ۔ نہ مذہب دیکھا، نہ علاقہ دیکھا، نہ برادری دیکھی۔ دیکھے تو صحیح، لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اور وہ نفرت، ہمارے یہاں نفرتیں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ ہم نفرت کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ نفرت کیا نفرت ہے؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ و رسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہمارے لیے، کیونکہ ہم پابند قرآن و سنت کے۔ پھر کیا ہوا؟ اس جوان نے اس بڑیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اٹھا کر کے بڑیا آگے چلی، جوان پیچھے چلا، اس کا گھر آیا، اس جوان نے سامان رکھ دیا۔ بڑیا نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں۔ جوان نے کہا مائی اگر تو مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں رکھتی تو میں کوئی مزدور بھی نہیں، میں کوئی مزدور نہیں ہوں، میں نے تو انسانیت کے ناطے تیری مدد کی ہے، میں نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے۔ اس بڑیا کو پیار آ گیا، اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں؟ اس نے کہا رک، تیری صورت بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ، تیری صورت من کو بھاتی ہے، من بھاتی تیری صورت ہے، مزدوری تو نہیں دے سکتی، چند جملوں کا بوجھ تیرے دامن میں ڈال دیتی ہوں۔ اس لیے کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی کبھی کبھی نصیحتیں ہوتی ہے۔ اے جوان ادھر آ، غور سے سن، مکے میں ہنگامہ ہے، مکے میں طوفان ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہے، ماموں بھانجے میں اختلاف ہے، ماں باپ اولاد میں اختلاف ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک شخص اٹھا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، محمد اس کا نام ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ بیٹے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس کے کبھی قریب مت جانا، اگر تو اس کے قریب جائے گا تو تجھ جیسا اچھا جوان بھی اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا۔ آپ نے پوچھا مائی کیا اس جوان کو تو نے دیکھا؟ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، اس کی بات سنی نہیں سنی، لیکن بس اتنا سن رکھا ہے۔ دیکھو پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھنا پروپیگنڈے کو اپنے کردار سے ڈیمیج کرنا ضروری ہوتا ہے، پروپیگنڈے کو اپنے کردار سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دنیا جب پروپیگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر دنیا پروپیگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے، اپنے اخلاق سے بتائیے، کردار سے بتائیے، سیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے؟ اس کو دیکھنے میں نے نہیں دیکھا، تو کہتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی، میں نے چند نصیحت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دیے۔ بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا، بلکہ سید المعصومین نے کہا کہ مائی تصور کرو جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو، اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگی، تمہارا کیا انداز ہوگا؟ اس بڑیا نے کہا اگر وہ محمد تو ہی ہے تو سارا مکہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سچا ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ اپنا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب لوگ جواب دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ایک بات عاشق رسول کہلانے والوں، کسی یہودی بڑیا کا بوجھ تم کیا اٹھاؤ گے؟ تم تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، تم تو اپنے باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ باپ بیمار پڑتا ہے اس کو ڈانٹ کر کہتے ہو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرچ کروں، کیا تیری پیچھے سب کچھ خرچ کر دوں؟ مجھے بتاؤ کس عشق کی ہم بات کرتے ہیں، کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اپنے بچوں کو پلانا ہوگا۔ آئیے سیرت کے مزید ابواب اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر سکوں گا، اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں حضور کی زندگی بتاؤ۔ حضور بہت خوبصورت ہے، ان کی سیرت بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو دودھ دوتے تھے، چلے میں نے کہا اگر دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں سیرت النبی کے جلسے میں، کیا کہتے ہیں وہ تو دودھ دوتے تھے بکری کا، ہماری طرح تھے۔ میں نے کہا چلیں دودھ دونا تجھے یاد ہے تو میں بھی تجھے بتا دوں دودھ کیسے دوتے تھے۔
मौलवी जी हम किसी से नफरत की बात नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हालात ऐसे होने के बाद भी तुम ऐसी बकवास करते हो। कोई अपने नबी को भी छोटा बना के पेश करता है, कोई अपने कायद को भी छोटा बना के पेश करता। कलमा पढ़ते हो या क्या करते हो? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया जिसका कलमा पढ़ते हो। अरे जिससे बुखारी पढ़ी है उसको बहरुल उलूम कहते हो, और जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में कहते हो उन्हें तो आयशा का हारी नहीं पता था। मौलवी को बहरुल उलूम कह रहे हो और नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो। सोचो तो सही तुमने किस मसलक की बुनियाद रखी। फिर हमारी कौम हमसे कहती मौलाना उनके बारे में कुछ न कहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनकी जूतियां सर पे रखेंगे, उन्हें समझा दे वो हमारे नबी के बारे में बोलना छोड़ दे, हम उनकी जूतियां सर पे रखने को तैयार हैं। हमें क्या किसी से नफरत, हमें किसी से क्या। लेकिन बात याद रखें, अगर बकरी का दूध दोने पर ही नबी की सीरत को मौकूफ कर दिया तो आइए मैं भी आपको बकरी का दूध दोना बयान कर दूं। लो यही तो बात है ना, इश्क जब आता है तो ये चीज नजर आती है, और इश्क ना तो फिर बात नजर नहीं आती। देखो दूध, अगर आप लोग देहात से भी आए होंगे, गांव से भी, मैं भी देहाती आदमी, अगर आप बकरी का गाय का दूध दो ना तो वही बकरी का दूध दोया जा सकता है जो बकरी बच्चा दे चुकी हो। बांझ बकरी में दूध नहीं होता। ऐसा ही है, यही है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, बुखारी मुस्लिम का हवाला दूं तो कुछ भी बोल जाऊं तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं। लेकिन बकरी और गाय की बात करूं तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, है ना। आप फौरन पकड़ लेंगे क्योंकि आप इसमें मास्टर हो, हम आपके बहुत पीछे इस मामले में। बोलो यही बात है ना। वो बांझ बकरी दूध देती है? नहीं देती। और बांझ भी और बीमार भी हो तो देती है? नहीं देती। अगर कोई बकरी दूध भी दे तो कितना देती है? लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। मगर आओ, अगर बकरी का दूध दोने पर ही तुमने सीरत को मौकूफ किया है तो मुझसे भी दूध का दोना सीरत में सुन लो। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए जब मक्के से मदीने मुनव्वरा चले, रास्ते में सिद्दीक अकबर को भूख लगी। भूख की वजह से सिद्दीक अकबर के चेहरे पे आसार जाहिर हुए, तो अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक की भूख का ख्याल करते एक झोपड़ा देखा। उस झोपड़े में औरत थी, उसका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद के पास सिद्दीक अकबर के साथ हुजूर गए और सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर इससे पूछो क्या ये कुछ खिला सकती है। हुजूर ने खुद नहीं कहा, हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जब बात आई है कुछ पूछने की तो सिद्दीक अकबर को आगे किया। अबू बकर पूछो ये कुछ खिला सकती है। उम्मे माबद से सिद्दीक अकबर ने पूछा कुछ खिला पिला सकती हो? कहा घर में कुछ नहीं है और खिला सकती थी, मेरे पास बकरियां हैं लेकिन सारे बकरियां मेरी जो है जंगल जा चुकी हैं। ये एक बीमार बांझ बकरी पड़ी हुई है जो खड़े भी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं कोई कुछ नहीं खिला सकती। तो सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा इसको बोल के यही बकरी हमें दे दे, हम इस बकरी से दूध निकालेंगे। तो उसने कहा मैंने कहा ना कि ये बांझ भी और बीमार भी है। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर से सरकार ने कहा इसको बोल के दे दे। सिद्दीक अकबर ये नहीं कहते हुजूर बांझ बकरी दूध नहीं देती, बीमार बकरी दूध नहीं देती। सिद्दीक जानते थे ये जो कह देते वही हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने कहा इससे बोल के बकरी दे दे। उसने बकरी उठाई, बीमार बकरी दे दी। आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी पे हाथ फेरा, बकरी उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद पानी मंगवाया, बर्तन मंगवाया, पानी लिया, हाथ जय बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को लगाया। उम्मे माबद देख रही है, उम्मे माबद ये क्या हो रहा है। मेरी बकरी उठ के खड़ी हो गई, उसके थन भर गए। फिर उसके बाद हुजूर ने दूध दोना शुरू किया। एक बर्तन भरा का दूसरा ला, दूसरा भरा तीसरा ला, तीसरा भरा चौथा ला, चौथा भरा पांचवा ला। उम्मे माबद देखती रह गई बांझ बकरी से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। खुद पिया, सिद्दीक को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया और आगे को बढ़े। उम्मे माबद का शौहर आया, आकर के कहता है दूध कहां से आया? वो तो नाम ही पूछना भूल गई थी। उसने कहा शौहर से एक बरकत वाला आया था, वो सारी बरकतें छोड़ गया। उसका नाम का वो बरकत वाला था, मैं उसको नहीं जानती लेकिन देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। वो कह रहे थे कि हम मदीने जाने वाले हैं। उम्मे माबद के शौहर ने कहा फिर चलो ऐसे बरकत वाले की जियारत करें। जब पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो ढूंढने लगे, ऐसे में सिद्दीक अकबर नजर आ गए। कहिए उसका साथी है, उसका साथी है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, जब सिद्दीक अकबर से कहा वो बरकत वाला तेरा दोस्त कहाँ है, तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए कि लोग भी क्या नाम अपने अंदाज से बरकत वाला। अल्लाह अकबर, नाम पता नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, बरकत देने का बरकत वाला। खुदा की कसम हमारा नबी इतनी बरकत वाला है जिसकी बरकत जमीन पर भी है, बरकत आसमान पर भी है। इमाम कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना महमूद
رحمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر محبت کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے، اور زیادہ پڑھوں تو بس وقت جاتا ہے، بات اینڈ کرنا تو کہیں پڑے گی۔ حضور کی محبت اپنے بچوں کو پلا، حضور کا عشق، عشق بہت طاقتور چیز ہے، عشق میں بہت کو۔ نمبر 2، بلکہ ایک بات اس عنوان پہ آخری کہہ دوں، بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں ہے، توجہ ہے، بہت باریک بات، بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں، بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں، لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڈھوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بچے کی نماز بڑوں کی نماز کی اہمیت نہیں پا سکتی، بچوں کے روزے بڑوں کے روزے کی اہمیت نہیں پا سکتے، لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڈھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے نکل۔ عشق وہ چیز ہے جو بوڑھوں سے بھی آگے نکال دے۔ پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ مدینہ شریف میں مخلوط مکس آبادی تھی، یہود بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، صحابہ بھی، مومنین بھی رہتے تھے۔ ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا، ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا، حضور پہ نظر پڑ گئی، اللہ کے رسول پہ نظر، ننھا سا بچہ، حضور پہ نظر، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ بچے کو عشق ہو، حضور سے عشق ہو، آقا سے محبت ہو، اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر، دیکھو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان ہے، اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے، اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر۔ عبداللہ ابن ابی کلمہ پڑھ کے بڈھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے، ہے نا؟ رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، وہ بدبخت منافق کے منافق رہا، اللہ اکبر، اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا۔ وہ آتا جاتا رہتا، مسجد نبوی میں حضور کی خدمت کرتا، کبھی مسواک پیش کرتا، کبھی پانی رکھ دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی۔ چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اور وہ عشق کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے۔ تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا، تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے، روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر۔ وہ رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا، اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا۔ یہودی کا چھوٹا سا بچہ، 6-8 سال کا بچہ، چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا، روتے روتے بیمار پڑ گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں سنیو، تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی حضور کے لیے بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ حضور کے عشق میں بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو، غزل سن کے روتے ہو، سیریل دیکھ کر روتے ہو، کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے؟ اللہ اکبر! سوچو عشق کی بات کس سے کرتے ہیں، دل کس سے لگایا ہے؟ یہی تو رونا ہے۔ میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ایک تبدیلی کا دن ہوگا۔ بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا، باپ مالدار تھا، بہت علاج کرایا، بہت علاج کرایا، ایک سے ایک طبیب بلائے، حکیم بلائے، سب بلائے، لیکن دوا نے اثر نہیں کیا۔ ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اور حضرت استاد زمن نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر! وہ بیمار بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ بچہ بستر پہ پڑا تھا، مرنے کے قریب
تھا. باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر کے رو رہا تھا. باپ کو روتا دیکھا, دل نرم دیکھا, تو ننھے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا, بابا بہت دن تک کہ اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا میں مر جاؤں گا بابا, لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا, کاش تو بڑا ہوتا, میں تیری شادی کرتا, تجھے دولہا بناتا, لیکن ہائے رے قسمت, تو بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بچے نے کہا, بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا, لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں, یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو. بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے, میں مریض عشق ہوں بابا, مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا, لیکن آپ نے مجھے روک دیا. میرا محبوب ہے, اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا, لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی, اب اگر محبوب کی زیارت بھی کروں تو میں اچھا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے کہ مرتے مرتے میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں, اپنے محبوب کو دیکھ لوں, اپنے یار کو دیکھ لوں. تو باپ نے کہا, بیٹا کون ہے تیرا یار, کون ہے تیرا محبوب؟ کہا, بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا, آپ اس کو میری اطلاع کریں گے نا. باپ نے کہا, بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے, پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں, عزت داؤ پہ لگانے پڑے تو داؤ پہ لگا دوں, لیکن میرے بیٹے آج تیرے لیے سب کچھ کروں گا, بتا کیا کرنا ہے. وہ کہا, وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں نا, محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے بابا, ان کو اطلاع کرے, وہ آ جائیں گے, ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا, پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جانتے ہو مسلمانوں, ایک ننھا سا بچہ عشق کر بیٹھا, اسے عشق ہو گیا, اللہ اکبر, اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مسجد نبوی پہنچا. پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی, کہا, میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا, اب وہ مرنے کے قریب ہے, آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ آئیں گے؟ اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, صحابہ سے کہا, چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. دیکھو, اگر حدیث کا اشارۃ النص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا, عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرحانے تشریف لا کر بیٹھ جاتے ہیں. عاشق کا مقدر کتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں. ہائے ہائے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کیسے کریم آقا ہے, اللہ اکبر. آئے اور آ کر اس کے سرحانے بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا, کیسے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, رو رہا تھا, اور کہا, آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا. تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, پوچھا کیا کروں, کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا. باپ نے آنکھوں سے کہا, کیونکہ وہ عشق دیکھ چکا تھا, کہا کہ جو کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا, اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا, آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے, باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے, کسی نے آ کر اطلاع دی, یا رسول اللہ, اس ننھے سے عاشق کا انتقال ہو گیا. حضور, اس کا انتقال ہو گیا. اس کو نہ نماز کا موقع ملا, نہ روزے کا موقع ملا, نہ حج کا, کچھ نہیں. ادھر کلمہ پڑھا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا, جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, عاشق کو مقام کیا ملتا ہے, عاشق کو مرتبہ کیا ملتا ہے. سب سے عشق کیا ہے, ان سے عشق کر کے دیکھو. سب سے دل لگایا, ان سے دل لگا کے دیکھو. سب سے وفا کیے, ان سے وفا کر کے دیکھو. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے, ان کے لیے رو کے دیکھو. سب کے لیے محنتیں کر کے دیکھیے, ان کے لیے بھی محنت کر کے دیکھو. سب کے تصورات میں گم رہے, کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو. کبھی ان کے بن کر تو دیکھو, ایک بار کوشش تو کرو, کاوش تو کرو. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ جب کہا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا, فرمایا, جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ نے کہا, یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ, تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو. صحابی لاش اٹھا کر کے لائے. یا رسول اللہ, اس کے باپ نے لاش دے دی اور کہا, جو چاہو کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا, اس کی میت ہم اٹھائیں گے, اس کو غسل ہمارے یہاں دیا جائے گا, کفن ہم پہنائیں گے, مگر یا رسول اللہ, جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے, یہ جنازہ کہاں لے جائیں, کس کے گھر سے اٹھائیں. تو آقا نے فرمایا, کس کے گھر سے؟ اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. اس ننھے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. مقدر تو دیکھو, عشق کیا بلندی عطا کرتا ہے. خانقاہ بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خانقاہ سے بارات نکلی, جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے, اس چوکھٹ سے
आशिक का जनाजा उठ रहा है। आका ने फरमाया इस का जनाजा मेरे घर से उठेगा। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं जब आका चले हैं जनाजे में तो पैर नहीं रखते थे बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप पैर नहीं रखते उंगलियां रख के चलते हैं। फरमाया है मेरे सहाबा आज आसमान के इतने फरिश्ते इस आशिक के जनाजे में शरीक हुए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है, पैर रखना मुश्किल होता है। जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते। पैर रखा नहीं जाता तो मैं उंगलियां रख रहा हूं। जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा सहाबा ने पूछा हुजूर कब्र में तो घर वाले उतरते हैं, इसकी कब्र में कौन उतरेगा? आका ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। इश्क कितनी बड़ी चीज है ना। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, मैंने कहा आशिकों की कब्र में तो कब्र में उतारने से पहले खुद उतर जाते हैं। इश्क क्या चीज है? कहां हो? क्रिकेटर से दिल लगा रखा है, जानी और शराबी हीरो से दिल लगा रखा है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या है? किसके अंदाज में डायलॉग बाजी करते हो, किसके अंदाज में चलते हो, आइडियल किसको बना रखा है? सोचो तो सही, गौर तो करो। हुजूर फरमाते इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। साहबा कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और जैसे उसको कब्र में रखा तो हमने देखा हुजूर पसीने पसीने हो गए, अल्लाह के रसूल पसीने पसीने हो गए और हुजूर का पसीना मुबारक उसके कफन पे गिरता था। क्या नसीब है, नसीब क्या है नन्हे से आशिक के। कोई नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी ले जाएगा, कोई ज़कात की नेकी ले जाएगा, कोई हज की नेकी ले जाएगा। ऐ नन्हे आशिक के रसूल तू रसूलुल्लाह का पसीना अपने कफन में लेकर के जा रहा है। दुल्हन को ये पसीना नसीब हो तो नस्लें महक जाती है, कफन में जो ले जाए तो फिर उसकी कब्र क्यों ना महके। और हुजूर जब पसीने पसीने हुए और जब बाहर निकले साहबा ने पूछा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका आप बहुत पसीने पसीने हो गए, कब्र में वजह क्या थी? आका फरमाते हैं इस नन्हे आशिक को लेने के लिए हूरे इतनी तादाद में इसकी कब्र के अंदर दौड़ रही थी कि उनको हटाते हटाते, हुजूम को हटाते हटाते मुझे पसीने आ गए। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना सा मजमा हो, बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में इतना सा मजमा हो तो भीड़ को खतीब से, पीर साहब से, उलमा से हटाते हुए बड़े बड़े पहलवानों को पसीने आ जाते हैं। जब हुराने जन्नत दौड़ रही होगी उस आशिक के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस आशिक के लिए आका फरमाते हैं उनको हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हो गया। और उसके बाद सहाबा ने आंसुओं की सौगात में उस नन्हे से आशिक की कब्र की मिट्टी बराबर की और लोगों को बताया कि बच्चा भी इश्क करे तो बड़े बड़े दानिश्वरों से आगे बढ़ जाता है। बस यही पैगाम देके रुखसत होता हूँ। पहली चीज हर बच्चे को आशिक बना दो, आशिक रसूल बना दो। खतना की महफिल हो हुजूर की सीरत का जलसा, शादी की महफिल हो हुजूर की सीरत का जलसा, मैयत का मौका हुजूर की सीरतुन नबी इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना आम करो कि सीरत सीरत सीरत, बच्चे बच्चे को सीरतुन नबी, मोजेजात नबी, खसाइल से नबी, फजाइल नबी पता चल जाए। लेकिन एक बात बड़ी माजरत से कहूं, बुरा मत मानना, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपने बाप दादाओं की तारीफ ज्यादा पसंद। हर आदमी आज अपने पीर को लेके बैठा है, हर आदमी आज अपने बाप दादाओं को लेके बैठा है। जलसा हो तो लोगों को रसूलुल्लाह की तारीफ उतनी पसंद नहीं आती जितनी पीर की करामतें लोगों में उसमें दिलचस्पी रखते हैं। आपका पीर सनाखों पे, मेरा पीर सनाखों पे, लेकिन सारे पीरों का पीर रसूलुल्लाह है। अगर लोग हुजूर से वाबस्ता रहेंगे तो पीरों के भी रहेंगे, अगर हुजूर से टूट गए तो ना किसी पीर के रहेंगे, ना किसी खानका के रहेंगे, ना किसी के मुरीद रहेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है सब पीरों की जिंदगी बयान करो, मना नहीं कर रहा हूं। लोग क्लिपे काट कर मुझे बदनाम कर, देखो पीरों की मुखालफत कर दी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बयान करो मगर सबसे ज्यादा हुजूर को बयान, सबसे ज्यादा हुजूर को बयान करो। याद रखना, आपसे माजरत के साथ कहूं, मिलाद के जलसे में भी अब आपकी अगर सीरत बयान नहीं होगी तो हुजूर को मुंह क्या दिखाओ? मिलादुन नबी में भी सीरत बयान नहीं करते, हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जिसके टुकड़े खा रहे हो अगर उससे वफा ना करोगे तो किससे वफा करो? बहुत कम हमारे यहाँ सीरत बयान होती है और होती भी है ना, बहुत माजरत। एक बात कहूं, चले छोड़े सारे जलसों को, मैं अपने जलसे की बात करूं। अगर
حضور کی شان میں شعر پڑھا جا رہا ہو نا تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے. شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ, شبیر برکاتی جیسے کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ. لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے نا تو تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تم اتنا اچھلتے ہو دو ہاتھ اور پیسے بھی لٹاتے ہو. اور شاعر پاگل ہے, پھر وہ حضور کی زندگی پڑھے گا. تلخ ہو تو معاف کر دینا, حضور کے نام پہ چپ رہتے ہو اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہو؟ سب پھر سراخوں پہ میں مخالف, واللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو. حضور کا نام آتا ہے تو تمہارے اور اپنے پیر کا استاد کا باپ دادا کا نام آتا ہے تو پیسے بھی لٹاتے ہو, سبحان اللہ بھی کہتے ہو, نعرے بھی لگاتے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر جس کا ذکر ہوا وہ سچا پیر ہے, وہ بھی قبر میں تڑپتا ہوگا کہ تو کر کیا رہا ہے, کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے, سارے مشائخ تو حضور سے. کیا کر لیا تم نے, کیا کر لیا تم نے؟ اس لیے سب سے پیار کرو. محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے, فقیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے, لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل جانا چاہیے, اور سب سے زیادہ حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی. حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے. تو پہلی چیز آقا فرماتے اپنے نبی کی محبت پلاؤ اپنے بچوں کو, نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت. نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا, اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان بچے گا. اور وہ اہل البیت جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی محبت, اور جو زمین پہ موجود ہے ان کی بھی. اس معاملے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا کردار ادا کیا. نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے, اللہ اکبر. لکھا ہے آپ کی سیرت میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارکباد نہیں دیتے تھے, بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارکباد دوں گا اس کے بعد اپنے ماں باپ کو مبارکباد. اور اعلیٰ حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, دھیان سے سن رہے اس حدیث کو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو. علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک, جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو, اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا. اولاد رسول امام حسن, امام حسین, سیدہ پاک, مولا علی, غوث پاک, غریب نواز, سب سادات کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاؤ. لیکن ایک بات, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا. اہل بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تعظیم خلفائے راشدین کے ساتھ, تعظیم اصحاب کے ساتھ ہوگی. اس کا خیال کرنا. ایک آخری بات عرض کر دوں اس سلسلے میں, لوگ اہل البیت کے لیے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ, اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے. میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے, صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے. بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی العبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تعظیم صحابہ, خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ. اس کا خیال کرنا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں خانقاہ کے لوگ سید نہیں ہیں, وہ فلاں. یہ آج کل یہ بڑا تماشا چلا ہوا, نسب پر تان کرنا, اعتراض.
آپ کے پاس کیا تحقیق ہے؟ اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، جو کہہ دے نا میں سید ہوں، مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خود ہی محروم رہے گا، جہنم کا کتا خود ہی بنے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناؤ، آپ کے پاس ثبوت موجود ہو، پھر اسے نہ مانو۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات بس کر کے بات پوری کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں ہے، کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی اب آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سوا کوئی سید نہیں۔ محبوب الہی پھر کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ صابر کلیر کون ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح سرکار بختیار کاکی کون ہے؟ سرکار بندہ نواز کیسو دراز کون ہے؟ لیکن بات یاد رکھنا، جملہ تلخ ہو تو معاف کر دینا، اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاخی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھنا، آل رسول کا حق وہی مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا ہے انسان کو۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک غریب سی سید زادی، ایک بہت غریب مفلسی نے گھر دیکھ لیا تھا، غریب تھی، حالات کی ماری، حالات کی سخائی، بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا، دوپٹے پھٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، پہننے کے قابل نہیں تھے۔ سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں، ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے اور نسب بتا کے مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا۔ ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا بابا ہماری مدد کر دو، ہم سید لوگ ہیں۔ تو اس سوداگر نے کہا، بڑا سخی کہلاتا تھا، اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلا آتا ہے، جس کو دیکھو، اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے، شجرہ کیا ہے، نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نسب لے کے کہاں گھومے گا؟ ہم تو بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے، اب کیا ثبوت پیش کریں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر وہ وہاں سے ہٹی، ایک مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ وہاں پہنچی اور کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی کی آل میں سے، میری مدد کر سکتے ہو؟ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو، آپ میرے گھر میں آئے، یہ گھر میرا نہیں ہے آپ کا ہے، کیونکہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا، اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میری بیوی آپ کی کنیز ہے، اور خود کی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ، کپڑے دیے، کھانا دیا، کمرہ دیا، اسی میں رہو، یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، رات ہوئی، وہ سوداگر کلمہ پڑھنے والا سویا، کیا دیکھا؟ میدان محشر بپا ہے، جنتی جنت میں جا رہے، جہنمی جہنم میں جا رہے، تو حضور شفاعت کر کر کے جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ جناب سوداگر صاحب بھی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور میں بھی تو امتی ہوں نا آپ کا، میری بھی شفاعت کریں۔ آقا فرماتے امتی ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ تم میرا امتی ہے؟ میری شہزادی حالات کی مانی آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، نکل جا یہاں سے، اس سے ثبوت مانگنے والے نکل جا۔ جب دھتکار دیا گیا اور دھتکارنے کے بعد آنکھ کھلی، پریشان ہوا، چلانے لگا، پاگلوں کی طرح چلانے لگا، اور پھر جب نوکروں نے، خادموں نے، گھر والوں نے کہا کیا ہوا تو ساری داستان اور روداد بتائی، اور جب روداد بتائی تو پھر کیا ہوا کہ ڈھونڈو اس شہزادی کو، سید زادی کو۔ جب ڈھونڈا گیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی کے دروازے پر گئی تھی آپ کے بعد، مجوسی کے دروازے پہ صبح کو پہنچے تو کیا کہا حق سے، تم کافر ہو، تم مجوسی ہو، ہم مسلمان ہیں، نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے، اس نے شہزادی واپس کرو، ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ تو مجوسی نے کہا آئی تھی تو دھکے دے کر کے بھگایا ہے تم نے، اور آج لینے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد رات دھتکارے گئے ہو، تو
अब तुम्हें सैयदजादी की हमदर्दी आई है। तो उस मजूसी से कहा तुम्हें कैसे पता कि धुतकारे गए हैं? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकार के भगाया जा रहा था उसी ख्वाब में मुझे कलमा पढ़ा के कहा जा रहा था मेरी हाल की खिदमत की है, कलमा पढ़ो और जन्नत में अपना ठिकाना दे। इसलिए हुजूर की आल से मोहब्बत करो, अहलुल बैत से मोहब्बत करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो, इसका अच्छी तरह से ख्याल करो। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह फरमाता है महबूबा फरमा दे कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी खराबतदारों से मोहब्बत करो। एक बात ये भी याद रखना, आका इरशाद फरमाते जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा। अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। और मेरे इमाम ने जब अहले बैत की शान बयान की तो किस अंदाज से कि इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस कीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं आप तकरीर से जिसमें पौधे जले उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने रहमत की राहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी गुजारिश है, आका ने दूसरी चीज क्या फरमाई? पहली चीज नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान सिखाओ। कोई बच्चा कुरान के बगैर न रहे, कुरान की तालीम दो। शायद पिछले साल में इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। जाना नहीं है आपको, नात शरीफ सुनना है, नात शरीफ सुनना है और अदब से सुनना है। एक बात नात शरीफ के बारे में कह दूं, एक बात सुन ले। जी जरूर फरमाएं। एक बात सुन, नात शरीफ की क्या बरकत है, नात शरीफ की सुन ले। बात मेरा उन्वान पूरा हो गया, लेकिन सुनो नात शरीफ की क्या बरकत है। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा नाम है नात खानों की दुनिया में, अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? शरफुद्दीन। मिल के बोलो क्या नाम है? शरफुद्दीन। एक उनका कसीदा है, उसका नाम है कसीदा बुर्दा। क्या नाम है उसका? कसीदा बुर्दा। कहते हैं चादर को, चादर वाला कसीदा। क्यों नाम पड़ा पता है? ये शरफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे। शायर साहब अगर मौजूद हो शोरा उनकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़े शायर थे और बादशाहों की शान में कसीदे लिखते थे। एक दिन एक मजजूब वली से मुलाकात हुई, उतने बड़े आलिम शायर। तो मजजूब बाबा ने क्या कहा? शरफुद्दीन तो इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा शायर, क्या कभी तूने रसूलुल्लाह की जियारत की है? हुजूर को ख्वाब में देखा है? ओहो बिजली गिर गई। अरे मैं हाजी, नमाजी, नेक, आलिम, शायर, परहेजगार, मैंने अब तक आका को नहीं देखा। रो पड़े। मजसूब से कहा सरकार नहीं देखा। तो कहा जब तू दूसरों की तारीफें करता फिरेगा तो क्या हुजूर को तू ख्वाब में देखेगा? अरे हुजूर की तारीफ कर फिर दे। बस दिल पे चोट लग गई, बात लग गई, इस्तीफा लिख दिया। बादशाह सलामत। कल तक के आपकी मदद सराई करते थे, कसीदा खानी करते थे, अब हम नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। बादशाह ने वजीरों को भेजा, अमीरों को भेजा, कोई नजराने में गलती हो गई हो तो माफ करें, कुछ बात हो गई हो तो बात करें, कुछ कमी रह गई हो तो बात करें, जो कहोगे देंगे, लेकिन हमारा कसीदा पढ़ो, हमारा कसीदा पढ़ो। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब छोड़ दिया बादशाह, आमदनी खत्म, बादशाह छूटा, आमदनी खत्म। अब किसकी नात लिख रहे? हुजूर। हुजूर की नाम आमदन, हुजूर की नात लिखने में कोई आमदनी नहीं। बादशाह के कसीदे में बड़ी बड़ी आमदनी, मगर याद रखना बादशाह देते हैं तो अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, मेरे नबी देते हैं तो फिर अपनी शान के मुताबिक। इसलिए हुजूर की मदद हुजूर के लिए कोई करके देखे, फिर देखे वो मुकद्दर का सिकंदर न बने। हुजूर की मदद हुजूर के लिए करके देखे। मेरे इमाम से जब वो नानपारा के नवाब ने कहा था जरा हमारे लिए भी कुछ लिखे, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया लिखने के लिए, मगर उसके लिए नहीं लिखा। क्या लिखा पता है?
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ ملیوں تک اس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں وہ جہاں نہیں، اور پھر کہتے کروں مدح اہل دول نزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نوابوں کے لیے لکھتا پھروں، اس لیے ہماری زبان بڑی قیمتی ہے، نبی کی نعت نبی کے لیے کہہ کے دیکھو پھر کیا کرم ہوتا ہے۔ شرف الدین لکھ رہے مگر یاد رکھنا حضور سے عشق کرو، کوئی جانچے نہ جانچے، کوئی امتحان لے نہ لے، حضور خود ہی پہلے امتحان لینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور خود ہی امتحان، میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے، کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن حضور کی طرف میں کر کے یہ شب ہجر ہے اور پچھلا شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے، تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین حضی شوق میں جگ رہا ہے، ملیح عرب اب ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ یہ میں نے عرض کیا تھا شاید نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں۔ ایک بات عرض کی تھی کہ کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، سرمئے چشم بن گیا ہوتا، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کو بن گیا ہوتا۔ اور ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، تو میں نے بھی عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں، کاش مجھ کو لے کے جاتے، کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے صحرا میں، صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، کاش مجھ کو روز لے کے جاتے صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ ہفتے میں عرض کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، مراد اپنی بیچارہ یہ پا، اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے نعتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم بھی اس صف میں کھڑے کہ کاش کرم ہو جائے۔ تو شرف الدین بوسیری لکھتے ہیں، علامہ شرف الدین لکھتے ہیں، آمدنی بند ہو گئی، اچانک بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، لقوہ، اب نہ آمدنی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، پریشان ہے۔ ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں، کس کو پکاروں، تو قلم اٹھایا، قلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا، عربی ہے وہ ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مال من نعوذ به سواک عند حلول الحادث الامام، اور فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام، اور پھر کہتے یا ربی من طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ 100 سے زائد اشعار ہے، تقریباً کم و بیش 150 اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد رو رہے، لکھ رہے، رو رہے، لکھ رہے، رو رہے، لکھ رہے، اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کا دیدار ہوا، محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، حضور تخت پہ بیٹھے، اصحاب ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، حضور کہتے شرف الدین تم نے آج رات جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ تو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے حضور وہ نعت سن کر ایسے جھوم رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولتی ہے، اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی تھی نا، چادر، وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری ان کے کھڑے ہو گئے، فالج کا مرض
पहनाई थी वो चादर भी मौजूद थी, ख्वाब में तंदुरुस्त थे तो सेहत भी मिल गई, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, गुस्ल किया, नहाया, वही चादर ओढ़ी और ओढ़कर घर से बाहर निकले, वही मजजूब मिला। मजजूब ने कहा, शरफुद्दीन जो कसीदा रात को तुमने लिखा जरा वो मुझे सुनाओ ना। शरफुद्दीन बोसीरी ने कहा, बाबा जो कसीदा रात को लिखा मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, वो तुमको कैसे पता चला कि वो कसीदा मैंने लिखा है? तो कहा वो क्या है? मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा ना, तुमने वो पढ़ के सुनाओ। ये तो किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता? वो मजजूब कहते हैं, रात को रसूलुल्लाह के दरबार में जो सुना रहे थे ना, उस दरबार में मैं भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम।